الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ وجمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے، بہت سی سوچوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے، اور ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب نہ تلاش کیا کرو، سوچ اچھی رکھو، گمان اچھا کرو، فکر اچھی رکھو۔ کثرت کے ساتھ لوگ اس دور کے اندر عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خامی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بولتا ہے تو ساتھ ہی ایک شخص نئی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی سنا ہے آپ نے ان کے بارے میں۔ یہ بدبو ہر جگہ لوگوں نے پھیلا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب کوئی شخص کسی کا عیب بیان کرتا تھا، غیبت کرتا تھا تو بدبو پھیل جاتی تھی، بدبو پھیلتی تھی، اور فرماتے ہمارے ناک جلنے لگتے، پتہ چل جاتا پورے شہر کے اندر کہ آج کسی شخص نے کسی کا عیب بیان کیا ہے، بدبو پھیل گئی۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب اب کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے اب بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اب لوگوں کو وہ بدبو آتی نہیں، اب اس بدبو کے لوگ عادی ہو گئے۔ لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں، پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر تجھے کسی کی کوئی غلطی نظر آ بھی جائے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر، پردہ پوشی کر۔ اگر عیب بیان کسی کا کرنا بھی ہو تو صرف اجازت اتنی ہے کہ کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کہ بھئی اس شخص کے اندر یہ فلاں معاملہ پایا جاتا ہے تو ذرا پرہیز کر، ایسا نہ ہو کہ تو لپیٹ میں آ جائے، اور وہ بھی محتاط لفظوں کے ساتھ، محتاط جملوں کے ساتھ۔ جتنی بات کا پتہ ہو وہ تحقیق کے ساتھ پتہ ہو، منوان پتہ ہو، گمان پر کہنے کی اجازت نہیں کہ صرف میں نے سنا ہے، صرف میرا خیال ہے، صرف میں وہ فلاں کہہ رہا تھا، اس طرح نہیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کر، اس کو ٹٹول کے دیکھا کر کے سامنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ گمان پر کبھی عمل نہ کریں، اور گمان کو کبھی آگے بیان نہ کریں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں ایسے جملے نہ کہیں جس کی آپ کے پاس تحقیق نہیں، سند نہیں، آپ کو پوری طرح پتہ نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو، فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو سنے، جلال میں آ گیا۔ فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟
تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے، ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا، فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ لٹکا کے 80 کوڑے مارتا۔ ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی، اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے۔ فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی، حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے۔ ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے۔ کردار ایسا اپنائیں، اپنی سوچ کو، تفکرات کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے۔ آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں، اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں ہی نکلیں، اچھائیاں نکلیں۔ ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے۔ حدیث پہ غور کیا آپ حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے؟ اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے، اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق۔ اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کا معبوم مشغلہ ہے خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے ہیں، کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں، کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ خوبیاں تلاش کر، خوبصورتیاں بیان کر، اچھائیوں کا ذکر کر، مثبت سوچ۔ اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ وہ کبھی عیب جوئی نہ کریں اور پھر عیب گوئی نہ کریں، کبھی نہ کریں، مثبت چیز سوچیں، اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا۔